بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی کا دربار۔ نجاشی بولا، تمہارے اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خدا کا کوئی پیغام بھی اترا ہوگا؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی ہاں، متواتر نازل ہوتا ہے۔ نجاشی مسکرا کے بولا، اس میں سے کچھ سناؤ۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ سنائی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے، ہم اتنے گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ بات کی کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اور سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پہ سلام۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے الوہی کلمات، لفظوں کی جاذبیت، کمال معنویت اور حسن کلام نے بادشاہ اور دربار کے سبھی لوگوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ بادشاہ اور دربار کے سننے والوں کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ محبت اور عقیدت کے آنسو ٹپکنے لگے۔ نجاشی کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی تلاوت ختم کی تو نجاشی بولا، باخدا، یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اور جو کلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع متعین کے پرتو ہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ قریش کے ان سفیروں کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کیے جائیں، ان مظلوموں کو آزاد کیا جائے، انہیں کسی صورت میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو بن عاص نجاشی سے ڈانٹ سن کے بھی باز نہ آیا، اپنے ساتھ عبداللہ بن ربیع مخزومی سے بولا، کل دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف ایک سخت بات کروں گا جس سے یہ بچ نہ سکیں گے۔ اپنی بدتینیتی پہ اڑے اس شخص نے اگلے دن پھر دربار میں بادشاہ سے کہہ دیا کہ عالی مرتبت، یہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے یہ تو پوچھیں، کیوں کر ان کا درجہ گھٹاتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی سے کام لیتے ہیں، انہیں بلا کے پوچھ لیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور پوچھا، بتاؤ تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمان پہلے تو گھبرائے، پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا جو قرآن کہتا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ کہنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، ان پہ اتری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے پیغمبر اور کلیم اللہ اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ نجاشی نے یہ سن کے بھرے دربار میں سر جھکا دیا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، تم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی جو تعریف کی ہے، واللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ پھر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، تم میرے پاس بالکل امن اور سکون سے جب تک رہنا چاہتے ہو رہو، کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں تم لوگوں کو ستانا پسند نہ کروں گا، نہ کسی کو اس کی اجازت دوں گا۔ دربار ختم ہوا۔ مسلمان مسکراتے ہوئے دربار سے نکلے۔ عمرو بن عاص خاموشی سے کسی اور دروازے سے باہر کھسک گیا۔ بادشاہ نجاشی سیدنا اسما نے مسلمانوں کے سفیر سیدنا جعفر کو ایک طرف بلایا اور انہیں گلے لگا کے عجیب وارفتگی میں ڈوبی محبت اور عقیدت سے بولا، مرحبا تم کو بھی اور ان کو بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک وہی پیغمبر آخر ہیں جن کی بشارت اور خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دی تھی۔ قریش کے فتنہ پرور مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے گئے تھے۔ اللہ نے حبشہ کے بادشاہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ کچھ سال بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد جب وہاں آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا نجاشی اسما کی وفات کی خبر ملی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان بادشاہ سیدنا نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ خود مدینہ میں پڑھائی تھی۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔